أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، پر جب ان کے پاس آتی خوشحالی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ان کو پہنچتی کوئی مصیبت تکلیف کہتے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھی کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ خبردار، بے شک نحوست ان کے اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے علم کی وجہ سے، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں، اور کہتے ہیں اگر لائے ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ کرے اس کے ساتھ ہم پر کوئی جادو، بس نہیں ہے ہم آپ پر ایمان لانے والے، بس بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور اسی طرح ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون اور کھلی نشانیاں، بس تکبر کیا انہوں نے اور وہ لوگ تھے جرائم پیشہ۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 تا 133 تک کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسلسل کئی آیات مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی کابینہ کے حالات بیان فرمائے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام آئے اور اسی طرح فرعون کو بھی دعوت و تبلیغ کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا وتیرہ رہا، یہی حال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے آ کر بھی اپنے وقت کے فرعون کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا کہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، نہ ہی اپنی عبادت کرواؤ، قوم کو ترغیب دو، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اعلان ہو رہا ہوتا ہے، تم تو کہتے تھے کہ یہ جائیں گے زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، دیکھو میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں اشہدوا قد غفرت لکم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی اسی گروہ میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے ہم سے مانگنے والا، ہم اسے عطا کر دیں۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انعامات سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرمایا اعلانات سے جو بندے بھی مستفید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے نجومیوں نے بتلایا ایک بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا، بنی اسرائیل کے بچے ہی قتل کروانا شروع کر دیے اور لڑکیوں کو جوانی تک چھوڑا، پھر اپنی باندھیاں لونڈیاں بنانی شروع کر دی، تو کہا یہ اللہ تعالیٰ نے جسے زندگی بخشنی ہوتی ہے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ کہا فرعون کا محل ہے اور اسی طرح فرعون کے پیسے ہیں، فرعون کا سارا کچھ ہے،
اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، پیسہ بھی لگا رہا ہے آپ کی والدہ محترمہ پر، ساری سہولتیں بھی دے رہا ہے، پیدا اللہ تعالیٰ پال کس کو رہے ہیں؟ جس کے بارے میں ان کا ذہن تھا کہ ہم نے بچہ ہونے ہی نہیں دینا، تو فرمایا جس نے آنا ہے، جتنی دیر کے لیے آنا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یاد رکھیے جس کے ذریعے سے آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ بندہ سوچتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فرمایا اللہ کی پلان کے بارے میں کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں یہ نہیں ہونے دوں گا، ایسا کچھ نہیں۔ بار بار اللہ دکھلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میری طاقت کا اندازہ لگاؤ، میری طاقت کے سامنے تمہاری سب کی طاقتیں ہیچ ہیں، سب سے اونچی میری طاقت ہے، میں جیسے چاہتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں نافذ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا بنی اسرائیل نے ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی بڑے پریشان رہے، اب آپ ہم میں موجود ہیں، اب ہم پھر پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہ کہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ وہی ہے جسے چاہتا ہے زمین کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کا سارا کچھ ہے ہی اسی کے قبضہ قدرت میں، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اسے ہی فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بادشاہت کا بھی ذکر کیا اور اسی طرح علم کا ذکر کیا، صحت کا ذکر کیا، یہ سارے کے سارے من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، آخر نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ہی ان کا تکبر بڑھنے لگا پھر اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا آغاز فرمایا، کہا دیکھو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، یہ سنین سنہ کی جمع ہے، سال کو کہتے ہیں۔ کہا بالخصوص تاریخ میں وہ سال یاد کیے جاتے ہیں جو تنگ دستی میں گزرتے ہیں، کہتے وہ دن میں نہیں بھولتا، میرے دن ایسے گزرے تھے، میرے دن ایسے گزرے تھے۔ فراوانی خوشحالی کے اتنے دن نہیں ذکر کرتا جتنے فرمایا آدمی پر مشکلات کے سال، مشکل کے وقت جو گزرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے وہ تو بڑا ہی مشکل وقت تھا میرے پر، میرے رب نے تو بڑا ہی احسان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خشک سالی میں، قحط سالی میں ان کو پکڑا، بارشیں بند کر دی، کہا جیسے میں نے بارش بند کر دی۔ وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، دوسرا کام کیا کیا، ان کے پھلوں میں کمی لایا۔ بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، فصل بالکل تیار ہوتی ہے، آن فان آندھی چلتی ہے جس کے نتیجے میں سارا پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بارشیں اپنے حال پر رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوائیں چلیں، بور ہی اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے، بھلے پکا کر ضائع کر دے، بھلے بیج ہی ضائع کر دے، درخت ضائع کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھیے ہر تکلیف کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور باطنی۔ باطنی ذریعہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مالوں میں، اولادوں میں کمیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو کہا وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میں نے ان کے پھلوں میں کمی لایا۔ شاید کہ یہ عقل کرے، لیکن انہوں نے عقل کی بجائے یہ بات کہنا شروع کر دی، اِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب خوشحالی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے ہے اور ہمارے ہی لائق ہے، یہ سارا کچھ ہمیں ہی ملنا چاہیے تھا، واقعی میں اس لائق تھا، مجھے یہ ملا۔ ان تصبہم سیئہ، آج بھی یہی ذہنیت موجود ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئہ، اگر تکلیف پہنچے
تو کہتا ہے یہ طیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ موسیٰ اور اس کے حواری، اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ تو کہا یہ جو ہمیں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اچھے کام کرو، یہ کرو وہ کرو، ان کی نحوست پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خوب سنو، خبردار، انما طائرہم عند اللہ، نحوست کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں۔ ایسے ہی دست شناسی کی جاتی ہے کہ تیرے پر کیسے حالات آ رہے ہیں۔ احادیث میں منع فرما دیا، کہا یہ سارے کے سارے زمانہ جاہلیت کے کام ہیں، کہا سے ہی چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ بہرحال فرمایا انما طائرہم، نحوست ہے، خوشحالی ہے، بدفعلی ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ میں اللہ نے تو جب بچے کو ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا اس کی روزی لکھ دی تھی، اس کے بارے میں سارا کچھ میں اللہ نے لکھوا دیا تھا کہ فرشتوں نے لکھا کہ اس کی زندگی اتنی ہے، یہ معاملات ہیں، اتنی دیر یہ دنیا میں رہے گا۔ وقالوا مهما تأتینا بھی، ساتھ میں کہتے ہیں کہا اگر کوئی نشانی لائے اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے کہ ہماری آنکھیں پتھرا جائیں تو ہمیں نظر نہ آئے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم پھر بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ تھے آل فرعون کے حالات، ساتھ ساتھ بیان کیے بنی اسرائیل کے بھی حالات کہ آ رہا ہے آئندہ آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی سزائیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں کبھی عروج و زوال آ جائے، میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خوشحالیاں آئیں تو شکر کرو، اگر بدحالی آ جائے صبر کرو، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ جو کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسی کو تو ہی مرزا جان جہاں رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ کون کہتا ہے مرزا مر گیا؟ مرزا حقیقت میں اپنے گھر گیا۔ جب بندہ کامیاب ہو کر جاتا ہے تو وہ تو حقیقت اپنے گھر ہی جا رہا ہوتا ہے، قبر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے بڑی دیر سے انتظار میں تھی کہ میرے اندر کب آئے، اب دیکھ میرا سلوک، تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ یہ تو سارا مٹی کا ڈھیر ہے کہ آدمی میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اپنے سے پیچھے کے حالات دیکھ سکے۔ وہ تو پھر جہان بدل گیا۔ فرمایا جیسے جہان بدلتا ہے احکامات بدل جاتے ہیں۔ سائنس نے بڑی ترقی کی، نیچے تک کے حالات معلوم کر لیے، چند فٹ نیچے قبر کے حالات معلوم نہ کر سکے۔ وجہ یہ ہے جہان مختلف ہے، دنیا کا جہان اور ہے، برزخ کا جہاں اور ہے، حشر کا جہاں اور ہے۔ مانتے رہنا چاہیے اور اسی طرح مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں خوشحالیاں عزتوں سے مالا مال فرما دے، بھلے دنیا کی زندگی ہو، قبر ہو، حشر ہو، یا اللہ ہمیشہ عزت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔